ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج ہم حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے سے بات کریں گے، چونکہ یہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے 20 سال تک کی عمر اپنے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 35 سال تک لوگوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کی۔ آپ کے علم سے فیضیاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کی پوری دنیا میں نشر و اشاعت کی۔ امام کاظم علیہ السلام اسلامی علوم اور تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جد و جہد بھی جاری رکھی۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرائض امامت سنبھالے، اس وقت عباسی خلیفہ منصور دوانقی کی بادشاہت تھی۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں سے بے شمار سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے۔ ہر آنے والے بادشاہ کی امام پر سخت نظر تھی، لیکن یہ آپ کا کمال امامت تھا کہ آپ شدید مسائل مشکلات کے دور میں قدم قدم پر لوگوں کو درس علم و ہدایت دیتے رہے۔ اگر ہم امام کی سماجی زندگی کو دیکھیں تو بہت سارے واقعات ایسے مل جائیں گے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام لوگوں کا کتنا احترام کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک روز ایک عجیب و غریب شکل والا شخص بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا تھا۔ امام اس کے قریب گئے تو اس نے امام کو سلام کیا اور کھانے کے لیے کہا۔ امام اس کے ساتھ بیٹھ کے چند لقمے نوش کرتے ہیں۔ جب آپ کے چاہنے والوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، فرزند رسول آپ اس کے ساتھ کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی شکل و صورت عجیب و غریب ہے۔ تو امام نے جواب دیا، یاد رکھنا ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ ہر انسان کے باپ آدم ہیں اور ماں حوا ہیں۔ ہم میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی خراب شکل و صورت کی وجہ سے اسے اپنے پاس سے دور کر دیں، بلکہ ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی اور قابل احترام ہے۔ 179 ہجری میں ہارون رشید نے امام کو مدینے سے عراق آنے پر مجبور کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام کے علم و اخلاق کی وجہ سے لوگوں کا امام کی طرف رجوع کرنا۔ یہ بات جب ہارون رشید کے حواریوں کے ذریعے اس تک پہنچی تو اس نے امام کو مدینے سے عراق بلا کے عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں رکھا اور کئی مرتبہ کوشش کی کہ زندان کے لوگوں کے ذریعے امام کو زہر دلوا دیا جائے، لیکن زندان کے لوگوں نے امام کے تقوی عبادت خدا کی وجہ سے امام کو زہر دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ کے قید خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں بھی لوگ امام کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے آپ کی طرفدار ہو گئے۔ ہارون کو یہ بات بری لگی، اس نے وہاں سے بھی امام کو منتقل کر کے سندی بن شاہق کے زندان میں منتقل کرا دیا، جو کہ ایک سخت دل اور آل محمد کا دشمن تھا۔ اس نے ہارون کے کہنے پر امام کو کھجور میں زہر کے ذریعے شہید کرا دیا۔ 25 رجب 183 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے اور آپ کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے دنیا کو دکھانے کے لیے امام کے جنازے میں شرکت کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کے قتل میں شامل نہیں ہوں۔ جب چاہنے والوں کو امام کی شہادت کی خبر ملی تو آہو گریو زاری کرتے ہوئے بغداد کے پل پہ پہنچے اور آپ کے جنازے کو احترام کے ساتھ کاظمین میں غسل و کفن کے بعد دفن کیا گیا۔ آخر میں ہم امام کے اس قول پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، خوش اخلاق اور سخی انسان ہمیشہ خدا کی پناہ میں ہے۔
یہاں تک کہ خدا اسے ایک دن جنت میں داخل کرے گا۔ دینداروں کے ساتھ ہم نشینی دنیا و آخرت کے شرف کا باعث ہے اور خیر خواہ عقل مند سے مشورہ باعث سعادت و فلاح ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے بات کی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے، ہائے کاظم کا جنازہ